آپ کے اندر اتنا تکبر غرور ہے کہ آپ اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتے، آپ اللہ سے استغفار ہی نہیں کرتے۔ جب آپ کے دل میں تکبر ہوگا، آپ کے دل میں غرور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دل کا سکون دے گا؟ چاہے آپ کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو بھی، لیکن آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک آپ استغفار کا ورد نہیں کریں گے۔ تو اس بندے نے کہا کہ شیخ صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں نے جب بھی اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھایا نا، میرے رب نے کبھی بھی مجھے خالی نہیں لوٹایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد امین ہوں۔ آج 8 دسمبر 2023 ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے اچانک ایک ویڈیو گزری۔ ایکچولی یہ شیخ صاحب واقعہ بیان کر رہے کہ ایک بار میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا استغفار کے بارے میں۔ تو جب میں نے اپنا لیکچر ختم کیا تو میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھے آواز دی کہ شیخ صاحب۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اس بندے نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب، میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی فیم ملے یا میری کوئی مشہوری ہو، بلکہ صرف اس لیے تاکہ میرے اور مسلمان بھائی بہن بھی اس واقعے کو سن کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ شیخ صاحب، آپ یقین مانیے کہ میں ایک دن میں تقریباً 30,000 مرتبہ استغفار کا ذکر کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تقریباً 30,000 مرتبہ ایک دن میں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور شیخ صاحب نے اس سے پھر ایک سوال کیا کہ تم یہ جو استغفار کرتے ہو، تمہیں اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ شیخ صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں نے جب بھی اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھایا نا، میرے رب نے کبھی بھی مجھے خالی نہیں لوٹایا۔ جو چیز میں نے اپنے اللہ سے مانگی ہے، وقت سے پہلے میرے رب نے مجھے وہ چیز عطا کی ہے۔ استغفار کے بے تحاشا فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے کہ مفہوم ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارا رب آسمان سے تم پہ بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارا رب تمہارے مال سے اور تمہارے بچوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارا رب تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے اگر آپ غم میں ہو، پریشان ہو، استغفار کا ورد کیا کرے۔ چاہے اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، استغفار کا ورد کیا کرے۔ غرض جس چیز کی بھی آپ کو پریشانی ہو نا، استغفار کیا کرے۔ کام کے وقت میں آپ استغفار کرے، گاڑی میں آپ سفر کرے استغفار کرے، آپ سونے سے پہلے استغفار کیا کرے، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرے، شام کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کوئی مشکل کام ہے، لیکن سوچنا ہے کہ آخر یہ استغفار ہے کیا؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اصل میں حقیقت میں استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل میں سے غرور نکل جاتا ہے۔ جو بندہ استغفار نہیں کرتا، اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اللہ سے معافی ہی نہیں مانگو گے، جب آپ اللہ سے استغفار ہی نہیں کرو گے، اس کا مطلب آپ کے اندر اتنا تکبر غرور ہے کہ آپ اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتے، آپ اللہ سے استغفار ہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ کے دل میں تکبر ہوگا، آپ کے دل میں غرور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دل کا سکون دے گا؟ چاہے آپ کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو بھی، لیکن آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک آپ استغفار کا ورد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ احمد امین کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔